الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت ایمان کا جز ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پاک افراد کو پسندیدہ بندہ قرار دیا ہے اور پاکی کا اہتمام کرنے والوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ مسجد قباء کے ارد گرد کچھ لوگ رہتے تھے جنہیں طہارت کا بہت اہتمام تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ خصلت اتنی پسند آئی کہ ان کے متعلق قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے، اس میں یعنی مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی طہارت کی وجہ سے، تم لوگ کس طرح طہارت حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، جنابت کی وجہ سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی سبب ہے، اس لیے ان چیزوں کو تم لازم پکڑو۔ ایک اور جگہ سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے گندگی سے بچنے والوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے، یعنی کہ گویا عبادت کے لیے طہارت کس قدر ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود پاکی طہارت کا اہتمام کرتے بلکہ صحابہ کرام کو بھی خصوصی طور پر اس کی تلقین فرماتے۔ جو لوگ ایمان قبول کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو 2-3 دن مدینہ المنورہ میں قیام کرا کر طہارت اور نماز کے مسائل سے آگاہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود طہارت کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ سفر میں بھی آپ اپنے ساتھ تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک اور آئینہ وغیرہ ساتھ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عقائد کی وضاحت فرمائی اور احکامات، عبادات، معاملات، حقوق و فرائض کے ایک ایک حکم کو واضح کر کے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پاکی اور طہارت کے مسائل ہی بیان نہیں فرمائے بلکہ ان کو شریعت کے لیے ان کا جز قرار دیا۔ اور بہت سی احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی ستھرائی کی اہمیت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی رکھا کرو، اس لیے کہ اسلام پاکیزہ اور نظیف ہے اور جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ ایک اور جگہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طہارت نماز کی کنجی ہے۔ ایک اور جگہ مسلم کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز کو قبول نہیں فرماتا اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ مسلم کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت ایمان کا جز یا آدھا ایمان ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، نظافت والا ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا، اس کو امت کے لیے پسندیدہ دین قرار دیا اور پیدائش سے لے کر وفات تک کوئی ایسا لمحہ نہیں رکھا جس میں دین کی طرف سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے دین کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ استنجا تک کا طریقہ اس میں واضح کر دیا گیا۔ ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کو معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اتباع شریعت اور عمل کے لحاظ سے کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہوتی۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی امت کو سکھائی اور ہر بات اس طرح سکھائی جیسے ایک شفیق و مہربان والد اپنے بچوں کو تمام آداب سکھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے بامنزلہ تمہارے والد کے ہوں، ہر چیز تمہیں سکھاتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک رہنے والوں میں اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔